حکمت عملی بنائی جائے کہ آیا اس اجلاس کے بعد یہ مشن ختم ہو جائے گا یا ان قراردادوں کو عملی شکل دینے کے لیے کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی، کوئی باقاعدہ ایک متحرک تنظیم قائم کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اجلاس 57 مسلم ممالک کے حکمرانوں کی طرح نشستند گفتند برخاستند والا اجلاس نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اہل ایمان کا عزم اور عزیمت اور دانش اور جد و جہد اور فکر کار فرما ہے۔ اس لیے اس کے نتائج سامنے آنے چاہیے، کیونکہ ہم جو دعوے کر رہے ہیں یہ خود کلامی ہے، اپنے جذبات کا اظہار ہے۔ ہمیں وہ اقدامات بھی کرنے چاہیے کہ جو برسر زمین جو کچھ ہو رہا ہے اور جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے دکھوں کے ازالے کی کوئی عملی صورت بھی ہونی چاہیے۔ اور ہمارے اگر حکمران بے حمیت ہیں تو پورے مسلمان تو بے حمیت نہیں ہیں۔ 1.5 ارب مسلمان تو دینی اور ملی حمیت سے محروم نہیں ہیں۔ لہذا اس کے لیے حکومتوں کی سطح سے نکل کر عوامی سطح پر کوئی نہ کوئی عملی شکل ہونی چاہیے اور باقاعدہ کارواں پاکستان سے روانہ ہونا چاہیے اور تمام مسلم ممالک سے روانہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں اس سے پہلے جہاں جہاں سانحات آئے وہاں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز اور جرنلسٹ وداؤٹ بارڈرز وہ عمل میں آئے، لیکن فلسطین کے مسلمانوں اور مظلومین کی مدد کے لیے ہمیں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز اور جرنلسٹ وداؤٹ بارڈرز کا کوئی وجود اور کوئی عملی شکل نہیں آئی۔ تو اگر دنیا کے ڈاکٹر ان کا ضمیر مر چکا ہے تو پھر ہمیں دنیا کے ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے کوئی علامتی تحریک پیش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے پوپ فرانسس نے جو عیسائیوں کے سب سے بڑے فرقے کیتھولک کا مذہبی سربراہ ہے، اس نے جنگ بندی کا مطالبہ تو کیا ہے۔ میں پوپ فرانسس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ دنیائے مسیحیت نے یہودیت کی پشت پر کھڑے ہو کر اس تاریخ کا بہت بڑا ظلم ڈھایا ہے، تو ان جرائم اور ان جنگی نقصانات کی تلافی کے لیے پوپ فرانسس کو مسیحی دنیا سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کے نقصانات کی تلافی کریں۔ ان کا تمام اسٹرکچر جو برباد ہو چکا ہے، کیونکہ امریکن کانگریس نے 14 ارب 30 کروڑ کا فنڈ ان کے لیے منظور کیا ہے، لیکن مسلم ممالک کی طرف سے ایسے اجتماعی فنڈ کا کوئی ذکر سامنے نہیں آیا۔ لیکن اگر پوپ فرانسس جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے ماننے والے ہیں تو ان کے مذہب کے ماننے والوں نے یہ سارا ظلم ڈھایا ہے اور ظلم کی پشت پناہی کی ہے، تو اگر وہ مسیحیت پر قائم ہیں تو انہیں اس حوالے سے دنیا مسیحیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے اور سامنے آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی کانفرنسیں عالمی مراکز پر جہاں سب مذاہب کے ماننے والوں کو جہاں بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا مذہب یا آپ کی شریعت یا آپ کا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، تو وہ بھی تو اپنی قوم کو پیغام دیں۔ دنیا سے ایک ایسا متحرک اور جامع پیغام جانا چاہیے جو آج تک نہیں گیا۔ ہمارے ہاں جو بھی ریلیاں نکلیں وہ عوام کی سطح پر نکلی، اور ایسی ریلیاں مغربی ممالک بھی نکلی ہیں، لیکن ان کو ریزلٹ اورینٹڈ اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے مغرب میں ان تحریکات کا ایک مرکز قائم کرنا چاہیے تاکہ یہ سارا پیغام ایک منظم انداز میں مغرب کے ضمیر تک پہنچے۔ کیوں کہ جب جس قوم کے اہل دانش
کا ضمیر مر جائے ان قوموں کا ضمیر مر جاتا ہے، اور قوموں کا ضمیر اس قوم کے اہل علم، اہل دانش اور اہل فکر کے ضمیر کے زندہ ہونے کی صورت میں رہتا ہے۔ ان مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے ان تمام جو وہاں کے مظاہر ہیں ان کی فلمیں بنا کر وہاں مغرب میں دکھائی جائیں کہ کیا اس چشم فلک نے 21ویں صدی میں اس سے بڑا ظلم بھی کہیں دیکھا ہے کہ تمام آبادیوں کو مسمار کر دیا گیا اور کسی کو پتہ نہیں کہ ان تباہ شدہ اس عمارتی ڈھانچوں کے ملبے میں آج بھی کتنی لاشیں پوشیدہ ہیں۔ اتنا موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ اس ملبے کو ہٹایا جائے اور لاشوں کو تلاش کیا جائے۔ اس لیے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہمارے اہل فکر کو، دانش کو، علماء کو کوئی عملی تدبیر سوچنی چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔